السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو میاں محمد نواز شریف کا مختصر تعارف بتاتی چلوں۔ میاں محمد نواز شریف ولادت 25 دسمبر 1949 لاہور، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سربراہ نواز شریف 3 بار سن 1990 تا 1993، سن 1997 تا 1999 اور آخری بار سن 2013 تا سن 2017 وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ اس سے پہلے سن 1985 تا 1990 وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے میاں محمد نواز شریف کا تیسرا دور حکومت ہیلتھ کارڈ کا اجرا تک مطالعہ کیا تھا۔ آئیے بقیہ نصف سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہے بنیادی ڈھانچے کی ترقی۔ اس کا ذیلی عنوان ہے نقل و حمل کے منصوبے۔ حکومت نے نقل و حمل کے مختلف منصوبوں بشمول سڑکوں کے نیٹ ورک کی توسیع اور نئی شاہراہوں اور موٹر ویز کی تعمیر میں سرمایہ کاری کی۔ پبلک نقل و حمل۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں میٹرو بس سسٹم متعارف کرایا، جس کا مقصد پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا اور بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنا تھا۔ بنیادی ڈھانچے میں جدت کہتے ہیں انفراسٹرکچر کو۔ موجودہ بنیادی ڈھانچے بشمول ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور عوامی سہولیات کو جدید اور اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اقتصادی ترقی۔ اقتصادی کہتے ہیں اکنامکس کو۔ مستحکم اقتصادی پالیسیاں۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے مستحکم اقتصادی پالیسیوں پر عمل کیا۔ جی ڈی پی میں بہتری۔ میاں محمد نواز شریف کے دور میں پاکستان میں جی ڈی پی کی شرح نسبتاً مستحکم رہی، جو کہ تقریباً 4 سے 5% سالانہ تھی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری۔ توانائی، بنیادی ڈھانچے اور مینوفیکچرنگ جیسے اہم شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی۔ امن و امان۔ انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشنز۔ حکومت نے عسکریت پسند گروہوں سے نمٹنے اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیے۔ حفاظتی اقدامات۔ سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مختلف حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے، جن میں سرحدی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کو بہتر بنانے کی کوششیں شامل ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی۔ مقاصد۔ میاں محمد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے تیسرے دور میں نیسٹ کا قیام سن 2015 میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت عمل میں آیا۔ یہ مختصر سوال بھی ہو سکتا ہے اور ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے۔ اس سے جدت کے کلچر کو فروغ دینے اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے حکومتی عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ جدت کے لیے مالی امداد۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد سائنسدانوں، محققین کی جدید تحقیق کو مزید ترقی دینے اور اس کے لیے مالی وسائل فراہم کرنا تھا، جس کے تحت سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے وظائف اور تکنیکی شعبوں کے لیے مالی امداد شامل تھی۔ مربوط شعبے۔ اس کا مقصد محققین اور کاروباری افراد کے درمیان تعاون اور علم کی منتقلی کو آسان بنا کر تعلیم یافتہ افراد اور صنعت کے درمیان خلا کو پر کرنا ہے۔ بچوں، مجموعی طور پر میاں محمد نواز شریف کا تیسرا دور مالی لحاظ سے انتہائی مستحکم دور تھا۔ اس دور میں بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ تینوں ادوار اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پیپر کے نقطۂ نظر سے بھی یہ ادوار نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔